محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی نماز کی جسے صلاۃ فاطمہ یعنی حضرت فاطمہ بنت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز قرار دی گئی ہے۔ ناظرین، اس نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس نماز کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو ویڈیو میں ناظرین اس نماز کے بارے میں 3 چیزیں جانیں گے۔ پہلے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ جانیں گے اس نماز کو پڑھنے طریقہ کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد کون سا وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ ہاں ناظرین، اس نماز کو پڑھنے کے بعد ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، آپ جس مقصد کے تحت پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین میں بتا دوں تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو ناظرین نمبر 1 پر ہم یہ جانیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ ہاں ناظرین، اس نماز کو پڑھنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے مکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسے میں بے برکتی ہو رہی ہے، بیماریاں آ جا رہی ہے، پریشان ہے، ادھر سے پیسہ آتا ہے ادھر سے ہسپتال والوں کو دینا پڑتا ہے۔ تو ناظرین اس نماز کو آپ جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے یہ ساری سمسیاں، یہ ساری پریشانیاں دور ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے فضیلت یہ ہے ناظرین، آپ کا کوئی کام اگر رک رہا ہو، آپ کا کوئی مقصد رکتا ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ امتحان دیتے ہیں، آپ امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار آپ کا ٹھپ پڑ جاتا ہے، آپ دکان ڈالیں آپ کی دکان چلی نہیں، آپ اسی طریقے سے جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی اپنا مقصد ہے، آپ مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، مقصد میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ اس نماز کو آپ پڑھیے، جو میں بتانے والا ہوں جو طریقہ، اس طریقے سے آپ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ناظرین، اس مقصد میں آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے، چاہے وہ ہمارے اسلامی بھائی ہو یا ہماری ماں بہنیں ہوں، آپ کوئی بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ فائدہ نمبر 3 یہ ہے، اگر جو ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی جو ہے شادی بیاہ میں رکاوٹیں آ رہی ہے یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ A to Z، کوئی بھی آپ کی سمسیا ہو، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو، ناظرین اس نماز کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے آپ کی وہ ساری پریشانیاں دور ہوگی، وہ ساری سمسیاں آپ کی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں ناظرین، یہ اتنی پاورفل نماز ہے، اور اس نماز پڑھنے کے بعد جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے وہ ناظرین، اس وظیفے کو آپ کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے آپ کا وہ سارا کام حل ہوگا، آپ کا وہ سارا مقصد حل ہوگا، جس مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، جس مقصد میں آپ فیل ہو جاتے ہیں، جس مقصد میں آپ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے، آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہوتا نظر آئے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز کو پڑھنے کا بہت آسان سا اور سمپل سا طریقہ ہے ناظرین۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، مصلی بچھائیں گے، مصلی میں بچھا کر کے مصلی پہ ہی نماز پڑھنی ہے آپ کو۔ گھر میں یہ نماز آپ پڑھیے یا کہیں پر بھی پڑھیں گے تو آپ اکیلے پڑھنی ہے اس نماز کو۔ آپ مصلی ضرور بچھائیے گا، اگر کسی کے پاس مصلی وغیرہ نہ ہو تو چھوٹی چٹائیاں بھی ملتی ہیں، وہ بھی آپ بچھا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مصلی بچھا لیے، مصلی بچھانے کے بعد آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ناظرین نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جیسا حضرت فاطمہ بنت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما تسبیح بیان کیا کرتی تھی، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ کو۔ آپ کا 1 منٹ اور چاہتا ہوں ناظرین، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا طریقہ میں بتاؤں گا۔ یہ حضرت فاطمہ کا نام ضرور لیا گیا ہے، مگر یہ نماز حضرت فاطمہ کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ یہ نماز، ساری نمازیں، ساری عبادتیں ہم اللہ ہی کے لیے کریں گے، مگر صرف جو ہے یہ صرف نام دیا گیا ان کا نام۔ جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء ایک نام ہے۔ عشاء کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ آپ عربی لغت میں ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو نام ہی عشاء کہہ دیا گیا۔ ایسے ہی جو ہے فجر صبح کے وقت کو کہتے ہیں، جو صبح وقت ہوتا ہے نا، سفیدیاں آسمان میں پھیلتی ہے جس کو ہم لوگ صبح صادق بولتے ہیں، اس ٹائم سے لے کر سورج نکلنے تک اس کو فجر کہتے ہیں، اور اس نماز کا نام فجر پڑ گیا۔ تو ناظرین ایسے ہی اس نماز کا نام صرف صلاۃ فاطمہ ہے، باقی حضرت فاطمہ کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے ہم،
پڑھیںگے تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ناظرین میں بتا دوں، آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کر آپ ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ ہماری ماں بہنیں اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو ثنا اسکرین پر دکھ رہی ہے آپ کی، اس ثنا کو آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین اسے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس سورت کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے جو اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو رکوع کرنا ہے، رکوع میں آپ کو رکوع والی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اس کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہے، دونوں سجدے میں ناظرین سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر کے الحمد شریف کی آپ تلاوت کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، جو اسکرین پر آپ کو سورہ فاتحہ دکھ رہی ہے، اس سورت کو آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو جو ہے پھر وہی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ، یعنی پہلی رکعت میں بھی آپ 3 مرتبہ پڑھے تھے، اس رکعت میں بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو ہر دونوں رکعتوں میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں رکوع والی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کر کے آپ کو سجدے کی تسبیح دونوں سجدے میں سبحان ربی العالی کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو جو ہے بیٹھ جانا ہے، بیٹھنے کے بعد قاعدے میں آپ کو التحیات پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو التحیات اسکرین پر دکھ رہی ہے اسے آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے، اسکرین پر دکھ رہی ہے، میں پڑھ کے بھی بتا دے رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھنی ہے جو اسکرین پر دکھ رہی ہے، اسے درود ابراہیم بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو دعائے معصورہ پڑھنی ہے، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ کو یہ دعا بھی پڑھنی ہے جو اسکرین پر دکھ رہی ہے، اسے دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اس کے بدلے میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی حالانکہ آیت ہے مگر آپ کو دعا کی نیت سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ التحیات پڑھ لیے، درود ابراہیم پڑھ لیے، دعائے معصورہ پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو 2 سلام پھیرنی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ اس طرح سے 2 سلام پھیرنے کے بعد ناظرین یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب میں تیسرے نمبر کی بات کر رہا ہوں جو میں ایک بتا رہا تھا، جو وظیفہ پڑھ کے آپ کو دعا مانگنی ہے، جس مقصد کے تحت آپ نے نماز پڑھی تھی وہ مقصد آپ کا حل ہونے والا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ پڑھنی پڑے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے ناظرین؟ چلیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کریں گے ناظرین، آپ جو ہے سجدے میں جائیں گے۔ آپ کی نماز مکمل ہو گئی تھی لیکن آپ پھر بھی سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا مولایا و مولا فاطمہ اغثنی، اسے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ جو ہے سجدے سے اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد یہ والی انگلی مصلی پہ رکھ کر کے قبلہ رخ یعنی کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ رکھ کر کے آپ بیٹھے ہیں، مانی یہ مصلی ہے، یہ ہتھیلی کو آپ فرض کیجئے مصلی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں پہ انگلی اس طرح سے اٹھاتے نا، یہ والی انگلی سیدھے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی جو شہادت والی انگلی ہے، تو آپ مصلی پہ اس طرح سے رکھ کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ یہی پڑھنا ہے، یا مولایا و مولا فاطمہ اغثنی، اسے جو ہے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ یا تو ایک تسبیح لے لیجئے گا، اس میں 100 دانے ہیں، آپ اس کو تسبیح کو 1 مرتبہ پڑھیں گے، آپ 1 دانہ ہٹا دیجئے، دوسری مرتبہ پڑھیں گے، دوسرا دانہ ہٹا دیجئے، اس طرح سے آپ کو یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ پنجہ جو ہے نا، پنجہ یہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے پنجہ بھی بولا جاتا ہے، اسے آپ کو مصلی پہ رکھنا ہے، اس طرح سے مصلی ہے مانے چلیے، اسے آپ کو اس طرح سے مصلی پہ رکھ کر کے 100 مرتبہ سیدھے ہاتھ کو 100 مرتبہ وہی تسبیح یا مولایا و مولا فاطمہ اغثنی 100 مرتبہ
مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ جو ہے مصلی کو فولڈ کر دیں گے، لپیٹ دیں گے۔ لپٹنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ کھڑے ہو کر کے یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح؟ یا مولا ہے مولا فاطمہ اغثنی۔ تو ناظرین کرنا کیا ہے، آپ کو پھر ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر دوں میں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں اچھے سے بس جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے، سجدے میں یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ، یا مولا ہے مولا فاطمہ اغثنی۔ اس کے بعد آپ کو مصلی پہ یہ والی انگلی رکھ کر کے 100 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، یا مولا ہے مولا فاطمہ اغثنی۔ اس کے بعد آپ جو ہے پنجہ رکھ کر کے آپ مصلی پر یہ ہتھیلی رکھ کر کے آپ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر کے آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا مولا ہے مولا فاطمہ اغثنی۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے مصلی فولڈ کر کے، تو اس وقت کھڑے ہونے کی صورت میں بھی آپ کو یا مولا ہے مولا فاطمہ اغثنی 100 مرتبہ۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو کیا کرنا ہے، کعبہ شریف کی طرف یعنی پچھم، ہمارا ہندوستان میں کعبہ شریف پچھم کی دشا میں آتا ہے، پچھم کی جانب جو ہے آپ 11 قدم چلیں گے، اور اس کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ اور سجدے میں جا کر کے آپ جس مقصد کے تحت آپ نے یہ نماز پڑھی، آپ نے یہ وظیفہ کیا، آپ اپنے مقصد کو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کیجئے۔ یا اللہ میرا مقصد یہ تھا مولا، میں قرض دار ہوں مولا، میں قرض سے نپٹ نہیں پا رہا مولا، میری غیبی مدد فرما مولا۔ تو آپ اپنے مقصد کو وہاں ظاہر کیجئے۔ آپ اگر جو ہے اس مقصد سے اس نماز کو پڑھیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کی دکان میں برکت ہو، آپ کے مکان میں برکت ہو، آپ کے گھر میں خوشحالی ہو، تو آپ اپنے مقصد کو جو ہے وہاں رکھیے، یعنی اللہ کے حضور سجدے میں جا کر کے آپ دعا مانگیے، آپ اپنے مقصد کا ذکر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز اور اسی وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا، آپ کا وہ جائز کام پورا ہوگا، آپ کی ہر دعا اللہ کے حضور قبول ہوگی۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے سبحان اللہ لکھ کر کے ضرور پیش کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے کسی ایسے کے کام آ سکتا ہو، پریشان ہو، تو اس ویڈیو کو ضرور اس تک شیئر کیجئے، کیونکہ کسی کی پریشانی دور کرنا، کسی کے کام آنا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ دوسرے کو بھیجیں گے، انہوں نے اس بات پہ عمل کر لیا، ان کا کام ہو گیا، تو آپ کی وجہ سے ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ضرور کمنٹ کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔